ہوں، میری شان کم نہیں ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، میری شان کم نہیں ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، میری شان کم نہیں ہے، میں غلام مصطفیٰ ہوں، میری شان کم نہیں ہے، میں کچھ نہیں ہوں لیکن یہ مقام کم نہیں ہے، میں کچھ نہیں ہوں لیکن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد وقال عليه الصلاة والسلام ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام، میرے سامنے بیٹھے ہوئے عزیز نوجوان دوستو، بزرگوں، پردہ نشیں ہماری مائیں اور بہنیں، مدرسہ ہادہ کے ہونہار طلباء اور طالبات، سب سے پہلے ہم اپنے رب اللہ رب العزت کا شکر اور اس کا احسان ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی اس سالانہ جلسے کے تعلق سے کچھ دین کی باتیں سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ حق سننے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کے ہمارے اوپر بے انتہا انعامات ہیں۔ اللہ کا انعام اپنے بندوں کے اوپر دو طرح کے انعامات ہیں۔ ایک انعام اللہ کا عمومی ہے جو اللہ نے اپنے ماننے والوں کے اوپر بھی عطا فرمایا اور اپنے نہ ماننے والوں کو بھی عطا فرمایا۔ کھانے کے لیے رزق اللہ اپنے ماننے والوں کو بھی دیتا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے۔ پینے کے لیے پانی، رہنے کے لیے مکان، اور اللہ کی زمین، اس کے اوپر چل پھرنا اور اس سے فائدہ حاصل کرنا
आसमान, जमीन, हवाएं, धूप, सर्दी, गर्मी, ये वो अल्लाह के इनामात हैं कि जिनसे हर एक बंदा बल्कि हर एक मखलूक लुत्फ अंदोज होती है। बाज़ इनाम अल्लाह के वो हैं जो अल्लाह ने खास लोगों को अता फरमाए, जो अल्लाह ने मुझे अता फरमाया, आपको अता फरमाया। वो सबसे बड़ा इनाम और अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत वो ईमान की नेमत है। ईमान अल्लाह की वो अजीम नेमत है कि जिसके बगैर आने वाली जो जिंदगी, इंसान की दुनिया की जिंदगी खत्म होने के बाद जो एक दूसरी जिंदगी शुरू होने वाली है, उसकी कामयाबी और नाकामी का मदार ईमान के ऊपर है। बंदे की जिंदगी के अंदर ईमान होगा, आखिरत की जिंदगी कामयाब होगी। जिंदगी के अंदर ईमान नहीं होगा तो आखिरत की जिंदगी नाकाम हो जाएगी। हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें वो कम है कि अल्लाह ने मुझे भी और आपको भी ईमान जैसी अजीम नेमत से नवाजा है। सिर्फ दुनिया के अंदर मुझे और आपको नहीं रहना, बल्कि इस दुनिया से आगे भी अल्लाह ने एक आलम और बनाया। अल्लाह ने कितने आलम बनाए। हम नमाज की हर रकात के अंदर सूरतुल फातिहा की तिलावत करते हैं और एक आयत, शुरू की आयत पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो तमाम आलमों का पालनहार है। कितने आलम अल्लाह ने बनाए, बहुत सारे आलम अल्लाह ने बनाए, लेकिन हमारा ताल्लुक चंद आलमों से पड़ता है। सबसे पहला हमारा ताल्लुक एक आलम अरवा से पड़ा, जहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम इंसानों की रूहों को जमा किया। तमाम लोगों की रूहों को जमा करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सवाल किया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो तमाम रूहों ने बैक ज़बान होकर कहा, बला अंत व रब्बुना, हाँ क्यों नहीं, आप ही हमारे रब हैं, आप ही हमारे पालनहार, आप ही हमें पैदा करने वाले हैं। ये आलम अरवा है जिससे हम गुजर चुके हैं। दूसरा आलम ये आलम दुनिया है, जिसके अंदर मैं और आप जिंदगी गुजार रहे हैं। और सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं, बल्कि मेरी और आपकी जिंदगी के खत्म होते ही एक तीसरा आलम शुरू होता है, जिसको आलम बरज़ख कहा जाता है। आलम बरज़ख जिसको हम कहते हैं कि बंदे का इंतकाल हुआ, कब्र के अंदर उसको डाल दिया, अब ये आलम बरज़ख के अंदर पहुंच गया, इसके साथ कैसा मुआमला हुआ इसको आदमी वही समझ सकता है जब वो वहां पर पहुंच जाए, या फिर उस खबर के जरिए से जो सादिकुल अमीन जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें दी है कि दुनिया के अंदर अगर अल्लाह की मानकर जिंदगी गुजारी तो आलम बरज़ख के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत के इनामात और जन्नत के अंदर जो इनाम अल्लाह ने रखे हैं वो वहीं से शुरुआत उनकी हो जाएगी। और अगर अल्लाह की मानकर जिंदगी न गुजारी तो आलम बरज़ख ही में जहन्नम के नजारे उसको नजर आने लगेंगे। इसके बाद फिर एक बड़ा आलम होगा, आलम महशर, आलम क़ियामत, जहां आपको भी और मुझे भी सबको जमा होना होगा और वहां मेरे और आपके सबके नामे आमाल और रजिस्टर अल्लाह के सामने और मेरे और आपके सामने होंगे, जिसके अंदर नेकियां और बदियां तमाम उसके अंदर लिखी हुई होंगी। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत के हमारे ऊपर बहुत सारे इनामात हैं, जिनमें से एक बड़ा इनाम ये कि अल्लाह ने मुझे और आपको ईमान वाली अजीम नेमत से नवाजा है। जब बंदा ईमान के अंदर दाखिल हो जाता है तो शरीयत उसको एक दायरे के अंदर महदूद कर देती है और उसी दायरे के अंदर रह करके उस बंदे को जिंदगी गुजारनी होती है।
अपने रब की मानकर और अपने रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी को अपने सामने रखकर ही जिंदगी गुजारनी होगी। अगर इस तरह गुजारी तो कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। अगर अपनी मनमानी की जिंदगी गुजारेंगे तो कामयाबी से कोसों दूर रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़बानी उम्मत को ये पैगाम पहुंचाया कि ए उम्मतियों, अला कुल्लुकुम राइन, खबरदार तुम में से हर एक जिम्मेदार है। हर एक को हमने जिम्मेदार बनाकर भेजा। बाप को जिम्मेदार बनाया उसकी औलाद के ताल्लुक से, माँ को जिम्मेदार बनाया औलाद के ताल्लुक से, बड़े भाई को जिम्मेदार बनाया छोटे भाइयों के ताल्लुक से, बहन को जिम्मेदार बनाया अपनी बहनें और भाई के ताल्लुक से, शौहर को जिम्मेदार बनाया अपनी बीवी के ताल्लुक से, बीवी को जिम्मेदार बनाया अपने शौहर के ताल्लुक से, और इरशाद फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। कल क़यामत के दिन हर एक जिम्मेदार से अल्लाह रब्बुल इज्जत सवालात करेंगे। हर एक से मालूम किया जाएगा। एक बाप को बुलाया जाएगा और उसे सामने खड़ा किया जाएगा, हमने तुझे औलाद जैसी अजीम नेमत से नवाजा, तूने हमसे मांगा, तूने दुआ की, तूने हमसे तलब किया, ऐ अल्लाह मुझे औलाद अता फरमा। मैंने तुझे लड़का दिया, मैंने तुझे बच्ची दी, एक बच्चा दिया, एक बच्ची दी। तूने अपने बच्चों की तरबियत किस तरह की? अपने बच्चों की तरबियत में तूने उनके मुकम्मल हुकूक अदा किए या उसके अंदर कोताही की? नौजवान से मालूम किया जाएगा। जब जवानी की दहलीज पर तूने कदम रखा, तेरे दिल के अंदर तमन्नाएं पैदा होने लगी, काश मेरी भी शादी हो जाए और मेरी भी दुल्हन हो। मैंने तुम्हें एक लड़की तेरी बीवी की शक्ल में अता की। तूने अपनी बीवी की क्या, बीवी के साथ किस तरह जिंदगी गुजारी, उसकी इस्मत को, उसकी इज्जत को और उसके हुकूक को तूने किस तरह अदा किया? मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी और उसी के ताल्लुक से मुझे चंद बातें आपके सामने इस वक्त बयान करनी। कुरान करीम की आयत पढ़ी, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते, कुल हल यस्तविल लदीना यालमून वल्लदीना ला यालमून। ऐ नबी, आप लोगों से कह दीजिए कि अहले इल्म और बगैर इल्म वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह ने मुझे और आपको अगर औलाद की नेमत से नवाजा है, चाहे वो बच्ची की शक्ल में हो और चाहे वो बच्चे की शक्ल में हो, अगर औलाद की नेमत से नवाजा है तो सिर्फ इतना नहीं कि औलाद के ऊपर हमारे हक, हमारी औलाद सिर्फ हमारे हुकूक को अदा करे, हमारे ऊपर भी अपनी औलाद के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुकूक रखे। सबसे पहला हक, अगर किसी के यहाँ बच्चा पैदा हो, चाहे लड़का हो और चाहे लड़की हो, शरीयत कहती है जिसको अल्लाह ने औलाद की नेमत से नवाजा, सबसे पहला उसका हक ये है कि उसके दाएं कान के अंदर अजान पढ़ी जाए और उसके बाएं कान के अंदर तकबीर पढ़ी जाए और एक पैगाम दिया जाए कि तेरी जिंदगी की अजान और इकामत हो चुकी, अब सिर्फ नमाज बाकी है और जितना वक्फा अजान, इकामत और नमाज के दरमियान में रहता है, यूं समझ कि सिर्फ इतना ही वक्फा तेरी जिंदगी और मौत के दरमियान है। अब तुझे इस तरह जिंदगी गुजारनी है जिस तरह मुअज्जिन अजान पढ़कर और मुकब्बिर तकबीर पढ़कर नमाज के इंतजार में रहता है और किसी लहवो लाइब में, किसी खेल कूद में, दुनियावी कामों काज में मशगूल नहीं होता, वो अल्लाह की मानकर जिंदगी गुजारता है। अब तुझे भी सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की मानकर जिंदगी गुजारनी है। बाप का सबसे पहला हक औलाद के ताल्लुक से बाप के ऊपर अल्लाह ने ये रखा कि वो बच्चे के पैदा होते ही उसके दाहिने कान के अंदर अजान की आवाज जाए, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की वहदानियत, और उसके बाएं कान के अंदर इकामत, तकबीर की आवाज जाए। और फिर अगर अल्लाह ने वो साथ दी हो तो 7वें दिन अपने बच्चे का अकीका करो।
7वें दिन अपने बच्चे का अकीका करो, ये मुस्तहब है। लेकिन अफसोस ये कि हमने खुद अपने मुआशरे के अंदर ऐसी रसूमात पैदा की, अकीके को इतना महंगा किया कि कोई अकीका करने से पहले 10 मरतबा सोचता है अकीका करूंगा, लाखों रुपया खर्च होगा। शरीयत कहती है कि अकीके में लाखों नहीं हजारों के अंदर अकीका हो जाता है। शरीयत कहती है अगर अल्लाह ने किसी को लड़के की शक्ल में औलाद से नवाजा है तो 2 बकरे या 2 बकरियां ज़िबा करो और कच्चा ही तकसीम कर दो, या उसको पकाओ, खुद खाओ, रिश्तेदारों को खिलाओ, गरीबों को खिलाओ, पड़ोसियों को खिलाओ, अकीका अदा हो गया। हमने खुद इसके अंदर रसूमात पैदा की। और अब तो अकीके के अंदर इस तरह होता है जिस तरह निकाह होता है। निकाह से पहले एक रस्म अदा की जाती है जिसको भात कहा जाता है। इसी तरह अब अकीके के अंदर भी भात शुरू हो गया। शरीयत कहती है अगर अल्लाह ने औलाद की नेमत से नवाजा, 7वें दिन अगर अल्लाह ने तुम्हें वुसात दी, अपने बच्चे का अकीका करो, वुसात नहीं ना करो। उसके बाद क्या करना? शरीयत कहती है अपने बच्चे का सही नाम रखो, उलमा से मालूम करो, सुलहा से मालूम करो, उनसे पूछ करके अपने बच्चे का सही नाम रखो। सिर्फ इतना नहीं कि हमने कुरान को पढ़ा और कुरान करीम के अंदर जो लफ्ज भी हमें मिला हमने उसी को अपने बच्चे का नाम रख दिया। नाम का बच्चे के ऊपर असर पड़ता है। शरीयत कहती है बाप के ऊपर अपने बच्चे के ताल्लुक से ये तीसरा अंक कि अपने बच्चे का सही नाम रखे, सही नाम रखे, उलमा से मालूम करके, सुलहा से मालूम करके, मुत्तकियों से मालूम करके, किसी नबी के नाम पर, किसी सहाबी के नाम पर, किसी वली के नाम पर, किसी कुतुब के नाम पर, किसी अब्दाल के नाम पर, किसी आलिम के नाम पर अपने बच्चे का नाम रखे, इस तसव्वुर के साथ कि उनके आदत और उनके अखलाक और उनकी किरदार मेरे बच्चे के अंदर मुंतकिल हो जाए। बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगा, अब बाप की जिम्मेदारियां भी और माँ की जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगी। माँ अपने बच्चे का सबसे पहला मदरसा, माँ की गोद अपने बच्चे के लिए पहला मदरसा होती है। अगर वो कोताही करे अपने बच्चे के ताल्लुक से, उसकी सही तरबियत न करे, बच्चे ने बोलना शुरू किया और उसने अपने बच्चे की जबान से लफ्ज़ अल्लाह न निकलवा कर हीरो के नाम निकलवाए, लफ्ज़ अल्लाह और लफ्ज़ रसूल ना निकलवा कर दुनियावी चीजों के उसको नाम रटाने शुरू किए और गालियां उसने सिखाई और मुंह चिढ़ाने उसने सिखलाए। याद रखो वो माँ जो अपने बच्चे के साथ इस तरह की हरकतें करे और हरकत करके अपने बच्चे पर नाज करे और खुश हो, वो यकीन कर ले कि अपने बच्चे के साथ वो अच्छा नहीं बल्कि अपने बच्चे को एक तारीख कड़ी के अंदर धकेलना चाहती है। माँ की गोद को शरीयत ने सबसे पहला मदरसा बनाया है। माँ की जिम्मेदारी बच्चा बोलना शुरू करे, उसकी जबान से लफ्ज़ अल्लाह निकलवाने की कोशिश करो। लफ्ज़ अल्लाह अगर बच्चे ने बोलना शुरू किया और सबसे पहला लफ्ज़ उसकी जबान से लफ्ज़ अल्लाह निकला, तो एक जगह लिखा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके वालिदैन को जन्नत के अंदर दाखिल फरमा देंगे। बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगा, वो चलने फिरने लगा, वो इस काबिल हुआ कि अब बोलता भी है, समझता भी है। अब शरीयत कहती है कि माँ की भी जिम्मेदारी, बाप की भी जिम्मेदारी, अपने बच्चों को तालीम की तरफ लेकर आओ, उसे तालीम दो, दोनों तालीम उसे सिखलाओ, दीनी तालीम भी, असरी तालीम भी, दोनों तालीमें सिखलाओ। फरमाया जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लअद, कि इल्म हासिल करो अपने माँ की गोद से लेकर के कब्र में पहुंचने तक। जब बच्चा बोलना शुरू कर दे अपने बच्चे को तालीम दिलानी शुरू करो, उसको बिठाओ, उसको पहुंचाओ, मदरसे के अंदर उसको दाखिल करो और दोनों उलूम से सिखलाओ। हम ये नहीं कहते कि सिर्फ उसे कुरान का हाफिज बनाओ, हम ये नहीं कहते कि उसे सिर्फ कायदा और पारा और कुरान और हदीस सिर्फ
زندگی سکھلاؤ، نہیں، اس کو عصری تعلیم بھی دو۔ جہاں ہمیں اچھے آفس کی ضرورت ہے وہیں انجینئر کی بھی ضرورت ہے، جہاں ہمیں اچھے عالم کی ضرورت ہے وہیں اچھے ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے۔ آپ سروے کر کے دیکھیں آپ کے یہاں کتنے MBBS ہیں، کتنے انجینئر ہیں، کتنے ڈاکٹر ہیں، کتنے پروفیسر ہیں، کتنے انجینئر ہیں۔ آپ سروے کریں گے آپ کو اندازہ ہوگا، بڑے بڑے مالدار ہیں، بڑے بڑے زمیندار ہیں، تمام چیزیں آپ کے پاس مہیا ہے، سیاست آپ کے پاس، مال و دولت آپ کے پاس، عہدہ، مرتبہ، تمام چیزیں آپ کے پاس ہیں۔ اگر آپ خالی ہیں تو تعلیم سے خالی ہیں۔ تعلیم ہمارے پاس نہیں، ہماری برادری اور ہمارے معاشرہ اور ہمارے اس مسلم سماج کے اندر اگر سب سے بڑی کوئی کمی ہے تو وہ تعلیم کی کمی ہے۔ ہم اپنے معاشرے کو اٹھا کر دیکھیں، تعلیم سے کوسوں دور نظر آتے ہیں۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اگر اپنی اولاد کو تعلیم سے آراستہ نہ کیا، کل قیامت کا دن ہوگا، اگر رب کے سامنے اس بچے کو لایا گیا، اس نوجوان کو لایا گیا، اللہ نے اس سے معلوم کیا تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی، تو نے روزہ کیوں نہیں رکھا، تو نے زکوٰۃ کیوں نہ دی، تو نے جھوٹ کیوں بولا، تو نے تجارت کے اندر دھوکہ دڑی کیوں کی، تو نے ظلم کیوں کیا، اس نوجوان نے اگر یہ کہا کہ ربا میں نے دنیا کے اندر رہ کر کے زندگی گزاری لیکن میرے باپ نے مجھے تعلیم نہ دی، میں بڑھتا رہا، میرے باپ نے مجھ سے کام کرایا، مزدوری کرائی، سارے کام مجھ سے کرائے، جاب بھی کرائی، لیکن تعلیم سے دور رکھا، یا اللہ میرے برابر کا قصوروار میرا باپ بھی ہے، میری ماں بھی برابر کی قصوروار ہے، نہ باپ بخشا جائے گا نہ ماں بخشی جائے گی۔ اولاد کے حقوق کے اندر کوتاہی کی، اپنی اولاد کو تعلیم سے آراستہ کریں، اس کو ہلکے میں نہ لیں۔ ہمارے زوال کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے، تعلیم میں بالکل پیچھے ہیں، نہ دینی تعلیم ہمارے پاس ہے نہ دنیاوی تعلیم ہمارے پاس ہے، عصری تعلیم سے بھی دور اور دینی تعلیم سے بھی دور ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں مدرسے کے اندر داخل کریں گے یہ کیا پڑھے گا، کیا سیکھے گا، اور یہ کیا ہے مدرسہ، ہم نے مدرسے کو سمجھا کیا ہے، اس کی حقیقت ہم نہیں جانتے۔ مدرسے کی حقیقت کیا ہے؟ یہ زمینی مدرسہ صرف زمینی مدرسہ نہیں ہے بلکہ اس کی بنیاد خود خالق کائنات نے رکھی۔ اللہ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے مجھے اور آپ کو، بلکہ میں یوں کہوں کہ حضرت آدم کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے مدرسے کی بنیاد رکھی عرش کے اوپر۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا کرنے کا ارادہ کیا، فرشتوں کے سامنے اپنے ارادے کا اظہار کیا اور فرشتوں سے کہا کہ میں ایک مخلوق بنانے والا ہوں جس کو میں اپنا نائب اور خلیفہ بناؤں گا۔ فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ وہ تیری مخلوق کیسی ہوگی؟ اللہ نے فرمایا کہ وہ مخلوق اچھے بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے، سچے بھی ہوں گے، جھوٹے بھی ہوں گے، عادل بھی ہوں گے اور ظالم بھی ہوں گے۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ جب اس طرح کے وہ لوگ ہوں گے کیا ضرورت ہے ان کو پیدا کرنے کی؟ تیری تسبیح، تیری تقدیس، تیری تحمید، تیری کبریائی بیان کرنے کے لیے ہم فرشتوں کی جماعت کافی ہے، انسانوں کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور اس کے اندر پھر روح ڈالی اور پھر حضرت آدم علیہ السلام زندہ ہوئے۔ اللہ نے حکم دیا تمام فرشتوں کو سجدہ کرو، فسجد الملائکہ، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اللہ نے اس کو ملعون قرار دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے وہی عرش کے اوپر جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسہ مدینۃ العلوم صرف بجارہ کا مدرسہ ہے، نہیں، اس کی بنیاد دیکھو عرش کے اوپر رکھی ہوئی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ
رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھلائے. تعلیم و تعلم سکھلانے والا اللہ اور سیکھنے والے حضرت آدم ہیں. عرش کے اوپر یہ مدرسہ قائم ہوا, وہاں سے منتقل ہوا, غار ہیرا میں پہنچا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر سب سے پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق. یہ مدرسہ عرش سے منتقل ہو کر غار ہیرا میں پہنچا, اور اس کے بعد غار ہیرا سے منتقل ہو کر یہ دار ارقم میں پہنچا, اور صحابہ داخلہ لیتے رہے. 37-38 صحابہ ہوئے. جب 38 صحابہ اس مدرسے کے طالب علم بنے تو کفر سر جوڑ کر بیٹھ گیا کہ یہ کیا ہوا, یہ کیا ہوا. ہمارے بڑے بڑے سردار اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لا رہے ہیں, یہ مدرسے کے اندر داخل ہو رہے ہیں. میٹنگ کی گئی کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ مدرسے کو ختم کر دیا جائے, اور مدرسے کے بانی اور مدرسے کے معلم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو العیاذ باللہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے. یہ ذمہ داری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ابھی ایمان کے اندر داخل نہیں ہوئے, اپنے کاندھے کے اوپر لی اور کہا کہ صبح ہوتے گی میں اس کام کو تمام کروں گا. ننگی تلوار ہاتھ میں اور چلے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے العیاذ باللہ دار ارقم کی جانب. راستے میں ایک صحابی ابھی وہ ایمان کے اندر داخل ہو گئے لیکن اپنے ایمان کو ظاہر نہ کیا. عمر نہیں جانتے کہ یہ ایمان والا ہے یا ایمان والا نہیں. انہوں نے معلوم کیا عمر ننگی تلوار اور غصے کے عالم میں کیا وجہ ہے. عمر نے کہا کہ میں محمد کا سر قلم کرنے کے لیے نکلا ہوں. محمد نے ہمارے قبیلے کے سرداروں کا اغوا کرنا شروع کیا, اپنے مدرسے میں داخلہ کرا رہی ہیں. وہ صحابی تڑپ اٹھے, دل کے اندر بے چین ہوئے, اور انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر وہاں جانے سے پہلے اپنی بہن کی خبر لو, تمہاری بہن بھی اس مدرسۃ البنات کی شاگردہ بن چکی ہے. اتنا سنا عمر نے وہیں سے اپنے پیروں کو پلٹا اور اپنی بہن کی گھر کی طرف کو چلے. ننگی تلوار ہاتھ میں دروازے پر پہنچے. بہن اور بہنوئی اندر کمرے کے اندر دروازہ کھٹکھٹایا. بہنوئی نے دروازہ کھولا, دیکھا عمر کے ہاتھ کے اندر ننگی تلوار. وہاں 3 تھے, ایک حضرت عمر کی بہن فاطمہ, حضرت عمر کے بہنوئی اور ایک پڑھانے والے استاد. 3 اندر وہ پڑھانے والے, یہ دونوں پڑھنے والے. قرآن کریم کی تعلیم ہو رہی ہے. حضرت عمر آئے, دروازہ کھٹکھٹایا. بہنوئی نے دروازہ کھولا, دیکھا عمر ہے غصے کی حالت میں, ہاتھ میں تلوار ہے. وہ سمجھ گئے پتہ نہیں کیا ہونے والا. حضرت عمر نے کہا کیا کر رہے تھے؟ بہنوئی نے کہا کہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے. عمر کے غصے کے اندر اضافہ ہوا, اپنا ہاتھ اٹھایا تماچا مارنے کے لیے. بہن آگے بڑھی اور اپنے شوہر کو پیچھے کیا, عمر کے بہنوئی کو پیچھے کیا, خود اپنا چہرہ آگے کیا. عمر نے زوردار تماچا اپنی بہن کے رخسار کے اور گال کے اوپر مارا. بہن کے گال کے اوپر تھپڑ لگا, زمین پر گری, پتھر سے ٹکرائی اور چہرے سے خون جاری ہوا. بہن ہمت کر کے کھڑی ہوئی اور پھر اپنے بھائی سے کہا کہ عمر جس باپ کا تو نے خون, جس باپ کا خون تیرے جسم کے اندر ہے اسی باپ کا خون میرے اندر بھی ہے. تو اگر خطاب کا بیٹا ہے, میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں. تو لاکھ ہمیں دھمکائے گا, مارے گا, ہماری جان لے سکتا ہے لیکن ہم سے ایمان کو نہیں چھین سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے چہرے کو جھکایا, سر نیچے کیا اور دل کے اندر سوچنے لگے. اللہ رب العزت نے دل کی کھڑکیوں کو کھولا اور دل کے اندر یہ خیالات آنے لگے کہ آخر کیا وجہ ہے, یہ کیسا کلام اور کیسا قرآن اور کیسی تعلیم اور کیسا نبی اور کیسا مذہب اور کیسی شریعت کہ میری بہن میرا مقابلہ کرنے کے لیے تیار, کہ جان دے سکتی ہوں, ایمان نہیں چھوڑوں گی, کیا وجہ ہے؟ عمر کہنے لگے کہ بہن مجھے دکھلاؤ تو صحیح تمہارا قرآن کیا ہے, میں اس کو سننا چاہتا ہوں. بہن نے کہا کہ بھائی قرآن کے سننے کے اور اس کے پڑھنے کے کچھ آداب ہیں. پوچھا کیا آداب ہیں؟ بہن نے کہا اس کے لیے باقی شرط ہے. اپنے بھائی کو غسل کرایا, وضو کرایا اور سامنے بٹھایا. سبق چل رہا تھا. بہن
آنے سے پہلے کی سورہ طٰہٰ کی آیت پڑھی جا رہی تھی اور یہاں پر رکا اور وہاں سے آگے پڑھنا شروع کیا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ اللہ رب العزت اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ میں ہی اللہ ہوں، میں نے ہی زمین و آسمان کو پیدا کیا، میں نے ہی تمام مخلوقات کو پیدا کیا، تمام چیزوں کا مالک، تمام چیزوں کا خالق، تمام چیزوں کا پالنہار صرف میں ہی ہوں۔ اللہ اپنا تعارف اس آیت کے اندر کرا رہے ہیں۔ عمر کے کانوں میں یہ آواز پہنچی، عمر کہنے لگے میں بھی تمہارے مدرسے کا طالب علم بننا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چلے ہیں بہن اور بہنوئی کے گھر سے دار ارقم کی جانب، جو تیسرا مدرسہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کھولا ہوا ہے۔ دار ارقم میں پڑھانے والے جناب محمد رسول اللہ اور پڑھنے والے صحابہ کی وہ جماعت جو اپنی جان تک نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عمر تلوار ہاتھ میں اور چلے دار ارقم کی جانب، دروازے پر پہنچے، دیکھا اندر صحابہ بیٹھے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تعلیم دے رہی ہیں۔ ایک صحابی آگے بڑھے، دروازے میں جھانک کر دیکھا عمر ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، وہ گھبرا گئے۔ اندر بیٹھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے اپنے ساتھی کے گھبراہٹ چہرے پر دیکھی، وہ کھڑے ہوئے، قریب آئے، پوچھا کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ دروازے سے باہر عمر ہے، ہاتھ میں تلوار ہے۔ امیر حمزہ نے کہا دروازہ کھول دو، اگر نیت صاف ہے تو ہمارے دل ان کے لیے کھلے ہوئے، اور اگر نیت ان کی خراب ہے تو عمر کی تلوار ہوگی اور عمر ہی کی گردن ہوگی۔ دروازہ کھولا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے اندر داخل ہوئے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں آپ کا غلام بننے کے لیے اور آپ کے ہاتھ پر کلمہ شہادت پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ مدینہ العلوم صرف بجارہ کا مدرسہ نہیں، اس مدرسے کی بنیاد اللہ نے عرش کے اوپر رکھی، عرش سے منتقل ہو کر غار ہیرا میں، غار ہیرا سے منتقل ہو کر دار ارقم میں، دار ارقم سے منتقل ہوا مدینہ المنورہ میں پہنچا۔ مدینہ المنورہ میں صحابہ کی بڑی تعداد ہے جو تعلیم کو سیکھنے والے، قرآن کو سیکھنے والے، اللہ کے نبی کے ارشادات کو محفوظ کرنے والے صحابہ ہیں اور کیسے علم کے عریض ہیں۔ دو صحابی آپس میں کہتے ہیں تم بھی کام کرنے والے، میں بھی کام کرنے والا ہوں، اگر کام کرنے کے لیے دونوں چلے جائیں تو نبی سے علم کون حاصل کرے گا؟ دونوں علم حاصل کریں، کام کون کرے گا؟ دونوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا، ایک دن میں جاؤں گا تم یہاں سیکھو گے، دوسرے دن میں یہاں سیکھوں گا تم جاؤ گے، جو تم سیکھو گے مجھے سکھلاؤ گے، جو میں سیکھوں گا تمہیں سکھلاؤں گا۔ مدینے میں منتقل ہوا اور یہ منتقل ہوتے ہوتے اللہ رب العزت نے دیوبند کی سرزمین پر پہنچایا اور پھر دیوبند کے فیض کو اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے اندر عام کیا۔ چاہے یہ مدینہ العلوم بجیڑا کا ہو، چاہے اس کے علاوہ دیگر مدارس ہو، ان کا تعلق بالواسطہ اس مدرسے کے ساتھ جڑا ہوا ہے جس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غار ہیرا اور دار ارقم میں شروع کیا تھا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے بچوں کو تعلیم دو، اگر کوتاہی کی کل قیامت کے دن معافی نہیں ہوگی۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ اولاد کے اوپر ہمارا حق، وہ ہماری ایمان کا زندگی گزارے، ہماری خدمت کرے، ہمارے لیے کمائے۔ ہاں شریعت نے رکھا ہے، اللہ نے رکھا ہے، اولاد کی ذمہ داری ہے اپنے والدین کی خدمت کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی مان کر زندگی گزارنا، لیکن اس سے پہلے اللہ نے، شریعت نے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے والدین کے اوپر بھی ذمہ داری رکھی، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو، انہیں دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں تعلیمیں سکھلاؤ، انہیں اچھا عالم بھی بناؤ، اچھا ڈاکٹر بھی بناؤ، اچھا انجینئر بھی بناؤ، اچھا پروفیسر بھی بناؤ۔ افسوس یہ ہے ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں، لیکن اگر مسئلہ اسکول کا ہو، کالج کا ہو، مدرسے کا ہو،
مدرسے والے کہیں ڈریس بناؤ، ہمارے پاس پیسہ نہیں، مدرسے والے اسکول و کالج والے کہیں اپنے بچوں کے لیے کورس دلاؤ، ہمارے پاس پیسہ نہیں، اسکول و کالج اور مدرسے والے کہیں کہ اپنے بچوں کا صحیح خیال رکھو، ہمارے پاس انتظامات نہیں، بیاہ شادی کے لیے، رشتہ کرنے کے لیے، لمبے لمبے دسترخوان بچانے کے لیے ہمارے پاس بہت روپیہ ہے، قرض بھی لینے کے لیے ہم تیار ہیں، زمینیں بیچنے کے لیے تیار ہیں، گروی رکھنے کے لیے تیار ہیں، سود لینے کے لیے تیار ہیں، سب کچھ کریں گے، خوب خرچ کریں گے، جان توڑ خرچ کریں گے، لیکن اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیں گے۔ جب تک تعلیم نہیں دیں گے ہمارا پورا معاشرہ کمزوری، پستی اور لاغری کے اندر جاتا رہے گا۔ اگر اپنے معاشرے کو ابھارنا ہے، اس کو اوپر پہنچانا ہے، دنیا کے اندر بھی سرخ روئی اور آخرت میں بھی سرخ روئی حاصل کرنی ہے تو اپنے بچوں کو تعلیم دلانا ہوگی، ان مدارس کی حفاظت کرنا ہوگی۔ ایک جملہ میں کہوں، یاد رکھنا اگر یہ مدارس نہ رہے تو ہمارا ایمان بھی باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ اگر یہ مدارس باقی نہ رہے تو یاد رکھنا ہمارا ایمان بھی باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ اس لیے مدارس کا صحیح خیال رکھیں، ان کی ضرورتوں کو اپنے تعاون کے ذریعے سے مکمل کریں، اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں۔ بغیر تعلیم کے ہمارا کوئی بچہ نہ رہے، کوئی بچہ، کوئی بچی ہماری ایسی نہ ہو جو قرآن کریم پڑھی ہوئی نہ ہو، جو ہندی، انگلش، میتھ نہ جانتی ہو، جو سائنس نہ جانتے ہو، کچھ نہ کچھ اس کے پاس ضرور ہونا چاہیے۔ ہر بچہ قرآن کریم کا پڑھا ہوا ہو، احادیث نبویہ کا پڑھا ہوا ہو، اس کو معلوم تو ہونا چاہیے نماز کا طریقہ کیا ہے، زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے، اور روزہ کب ٹوٹتا ہے، کب روزہ نہیں ٹوٹتا، اور قربانی کے کیا کیا احکام ہیں، کس جانور کی ہوگی، کس کی نہیں ہوگی، کس جانور کی نہیں ہو سکتی، یہ تمام علوم کا سیکھنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ لہذا میں درخواست کروں گا اپنے تمام احباب سے، اپنی ماں و بہنوں سے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو بغیر تعلیم کے ہرگز نہ چھوڑیں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔